ناظرین، جون کا مہینہ آنے والا ہے اور جون کا مہینہ پاکستان میں بجٹ سے جو ہے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ جون کے مہینے میں حکومت بجٹ پیش کرتی ہے اور بجٹ کو پاس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سال کے بجٹ کے حوالے سے عوام میں ایک اضطراب زیادہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید حکومت اس سال ان پر بہت زیادہ بوجھ ڈالے گی، اور اس کا جو وجہ حکومت بیان کرے گی وہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی ہے اس سے جو اوور آل ایک اکنامک پریشر حکومت پہ پڑا ہے وہ پاس آن کر دیا جائے گا ڈائریکٹ عوام پہ، مختلف ٹیکسز کی صورت میں، مختلف سرچارجز کی صورت میں، پیٹرولیم لیوی کی صورت میں۔ تو اس کو لے کر جو ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے اس ٹائم وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ جون کے بعد آخر ہوگا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف حکومت یہ ایک امید بھی دے رہی ہے کہ نہیں، یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ ہم جو ہے عوام دوست بجٹ بنانے کی کوشش کریں گے، اس میں لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ وزراء کہہ رہے ہیں کہ ریلیف کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور ایون کہ خبر بھی بیچ میں آئی کہ ڈار صاحب کی سربراہی میں وزیر اعظم نے کمیٹی ایک قائم کر دی ہے جو کہ بجٹ میں ٹیکسز کے حوالے سے جو ہے وہ ریفارمز کی بات کرے گی اور دیکھے گی کہ ٹیکسز کی صورت میں کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اب وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف جس طرح سے ایک تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو 200 یونٹ تک بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جاتا تھا اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ ایک وہ ہے کہ اگر وہ ریلیف بھی ختم ہو گیا تو 200 یونٹ استعمال کرنے والا، جو کہ پاکستان کا بہت ہی ڈاؤن ٹروڈن جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، وہ جو ہے اس کی زد میں آ جائے گا اور ان کے بجلی کے بلوں میں بے تحاشا جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ تو اعتزاز، جو جون ہے اور جو بجٹ ہے یہ بہت ہی ڈسائسو ہونے لگا ہے عام پاکستان کی زندگی کے لیے، اور لوگ جو ہے اس کو لے کے بہت ہی زیادہ اضطراب کا شکار ہیں۔ ویسے تو احمد، بجٹ پاکستانی عوام کی سینس سے اگر میں بات کروں تو پاکستانی عوام کے لیے ہر ہفتے بعد بجٹ آ رہا ہے، ہر جمعے کو پرائس بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے پٹرول کی۔ تو پٹرول کی پرائس آپ کا ہر چیز کو ڈیفائن کر دیتی ہے، مہنگائی کو اس کی شرح بڑھ جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن، الیکٹریسٹی۔ تو بجٹ یہ ایک اب نمبروں کا کھیل رہ چکا ہے، ہر جمعے ایک نیا بجٹ آ جاتا ہے۔ یہ صرف آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنے کے لیے، اور ایک 1 ایئر پلان ہے ان کا کہ ہم یہ ٹارگٹ ہوگا ٹیکسز کی شرح بڑھانے کا، یہ ان کا بس ایک سیشن ہوتا ہے، باقی جمعے کو نیا بجٹ آ جاتا ہے۔ بٹ لیکن اعتزاز، اب اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی تو ہیں نا، کہ اب پی ایس ڈی پی جو ہے وہ جو ہے اس کو ہم نے پچھلے چند سالوں میں کم کیا ہے، اس میں کٹوتیاں کی ہیں۔ اب کیا اس سال مزید اگر پی ایس ڈی پی میں کٹوتی کی جائے گی تو جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں عوام کے لیے اس پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، وہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اور یہ بھی سب سے امپورٹنٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے، ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ کہ حکومت جو آسٹیرٹی کا پلان لے کے آئی تھی اپنے لیے، اس کا کیا بنے گا، اس کی مد میں حکومت کیا کرتی ہے۔ ایک تو چیز سرکاری ملازمین کے لیے یہ ہے جو کہ کہی جا رہی ہے کہ اس سال سرکاری ملازمین کے لیے کوئی جو ہے اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو سیلریڈ کلاس کو کے ٹیکس میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو بیسکلی ہوم ٹیک سیلری جو ہے وہ لوگوں کی کم ہو جائے گی، جو ہوم ٹیک انکم ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 3 مہینوں میں آیا ہے، لوگ تو ایک میسو ریلیف حکومت سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو دے، بٹ لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ اور یہ اب جاننے کی ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی ایکچوئل صحت کیسی ہے، پاکستان کی اکانومی اگلے سال جو ہے کیا اس کی پروجیکشنز ہیں۔ اس سب کا سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو، جو کہ ایک ریناؤنڈ جو ہے اکانومسٹ ہیں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے رائٹس واچ میں ہمیں جوائن کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں اب بہت سارے خدشات ہیں۔ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جون کا جو بجٹ ہوگا اس سے حکومت بہت زیادہ ٹیکسز لوگوں پہ لگا دے گی تاکہ جو اس کو ایک خسارے کا سامنا ہے، اور یا وہ جس ایک بہت بڑے خسارے کی تقریباً $7.5 ارب کی خسارے کی ایک پروجیکشن ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ٹیکسز کا ایک بہت زیادہ جو ہے سلاب جو ہے وہ عوام کی طرف چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ
دیکھیں جی، جو ہسٹورک ہمیں نظر آتا ہے کئی سالوں سے، اسپیشلی اس گورنمنٹ کہ ہر سال بجٹ کا حجم بڑھا دیا جاتا ہے، شاید 2 ٹریلین روپیز اور زیادہ ہو جائیں گے، اور نیچرلی وہ حجم بڑھایا جائے گا تو اخراجات بڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ریونیو جو ٹیکس ہے، ہر قسم کا ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز، یہ سارے بڑھا دیے جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، لیویز۔ ابھی وہ جنگ جاری ہے جس کی وجہ سے بہانہ ہے کہ جی تیل مہنگا ہو گیا ہے، آئی ایم ایف کا بھی بہانہ ہے کہ جی وہ شرطیں لگا رہے ہیں اینڈ سچ فور، جو انہوں نے شرطیں ٹرانسپیرنسی اور جو شرطیں پاورٹی کو دور کرنے کی ہیں وہ تو ابھی پوری نہیں کی، مگر جو شرطیں ٹیکس لگانے کی ہیں وہ روز کے روز پوری کی جاتی ہیں۔ تو یس، یہ دیکھیں، دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکمران ارسپیکٹولی ان کا ڈیفینیشن جو ہے عوام کا، وہ یہ عام آدمی نہیں ہے جو سڑک پہ ہے، ان کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ٹیکس دیتا ہے، ان کی ڈیفینیشن وہ ہے جو کوئی کاروبار کر رہا ہے، ان کی ڈیفینیشن وہ ہے جو آپ کی پالیسی میکنگ میں کہیں نہ کہیں مدد دیتا ہے۔ تو یہ شاید کر لیں کہ انڈسٹریل گروتھ کے لیے انڈسٹری کو کوئی مراتب دے دیں، یہ شاید کر لیں کہ سی پیک کے لیے کوئی مراتب دے لیں، امپورٹس آف مشینری کوئی مراتب دے دیں۔ بٹ ڈاکٹر صاحب، حکومت کا یہ بھی تو کہنا ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز بن چکے ہیں ایران وار کی وجہ سے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو جب حکومت کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو حکومت نے کہیں نہ کہیں سے اپنا فسکل ڈیفیسٹ وہ پورا تو کرنا ہے۔ یہ تو پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اکنامک میجرز جو ہے وہ حکومتیں لے رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو ہماری جیسی فرجائل اکانومیز ہیں اور تیل امپورٹ کرتی ہیں، ان کو اسپیس بہت کم ہے، مگر کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے کچھ مہینوں میں یا ایک سال میں حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے ہوں؟ سو اگر یہ کرائسس اس لیول کا ہے تو پھر وہ جو اتنی ساری گاڑیاں ساتھ چلتی ہیں پرائم منسٹر یا چیف منسٹرز یا سیکرٹریز کے ساتھ، وہ کم ہونی چاہیے نا جی۔ اور بہت سارے جو ایسے شعبے ہیں جن کو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ ریڈنڈنٹ ہیں، ان کو بند کیجئے، میں نے تو نہیں دیکھا ان کو بند کیے ہوئے۔ حکومت کو اگر کوئی مشورہ دینا ہو تو بیلنس کرنا ہو، اگر کہ ایک طرف وہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ بھی پورا کرے، دوسری طرف کچھ ریلیف بھی دے، تو حکومت کو پھر کس طرح سے اس چیز کو وہ بیلنس کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالانکہ میں اس کو بیڈ ڈیل سمجھتا ہوں، مگر پی آئی اے کو آپ نے پرائیویٹائز کیا، اس قسم کے اور بہت سارے ادارے تھے جن کے ساتھ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لی جا سکتی تھی، جس میں فورن انویسٹمنٹ بھی آ جاتی، لوکل انویسٹمنٹ بھی آ جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستانی باہر ایسے پیسہ کماتے ہیں ان کو آپ کو بہت ساری مراتیں دینی پڑیں گی، آپ کو ایکسپورٹ ٹیکس دور کرنا پڑے گا، جو شعبے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ترقی نہیں کرنی چاہیے ان پہ ٹیکس زیادہ لگا دیجئے۔ ایف بی آر، میرا خیال ہے کہ ٹیکس کلیکشن کو ہی پرائیویٹائز کر دیں تو شاید آپ بہتر کر لیں گے ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ بٹ وہ لوگ جو آج تک اتنا ٹیکس دیتے رہے ہیں، میرے جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے ہیں، ان کو تو کوئی مراتب دیجیے نا۔ یہ جو بڑی مزیدار لیوی کا جو ہے، جو میں پڑھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ ٹوٹل جو آپ کے پیٹرول پروڈکٹس ہیں ان پہ جو ہے ایک خاص پرسنٹیج لگنی چاہیے، شاید 80% ہے، 80 روپیز ہے، 80 روپیز پر لیٹر، جو حکومت نے پچھلے سال بجٹ میں رکھی تھی۔ وہ ایک کو مہنگا کر دیتے ہیں، دوسرے کو سستا کر دیتے ہیں، دوسرے کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ بٹ کوشچن میرا اور ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ ٹوٹل $5 بلین آپ نے لیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے، اور 7.5 بلین لینا ہے ٹوٹل، اور آپ کے جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں وہ 38 بلین ہر سال بھیجتے ہیں۔ آپ نے ابھی یو اے ای کے پیسے واپس کیے ہیں،
سو آئی ایم ایف سے جو ہمیں ڈرا رہے ہیں، میں آئی ایم ایف کی جو شرطیں ہیں ان کو برا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سرمایہ داری نظام کو چلانے کے لیے یہی ہے راستہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاورٹی ایلیویشن تو ضروری ہے نا جی، جاب کریشن تو ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کیا کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے؟ کوئی حکومت کی جانب سے ریلیف دیا جائے گا بجلی میں، پٹرول میں یا دوسری چیزوں میں؟ دیکھیں اس دفعہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ شاید پہلے 6 مہینے میں گورنمنٹ آفیسرز کی تنخواہیں نہ بڑھائیں، مگر یہ خبر، ایسی خبر عموماً ہر دفعہ آتی ہے اور پھر وہ بڑھا بھی دیتے ہیں 10-15%. اس دفعہ انفلیشن جو ہے 18-20% پہ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو منیمم ویج ہے، جو تنخواہیں ہیں، وہ بڑھائی جاتی ہیں. اصل جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک انڈسٹری اور ایگریکلچر اور پانی اور بجلی اور ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ سارے پروونشل سبجیکٹس ہیں، یہ فیڈرل سبجیکٹس نہیں ہیں. وہاں قرضہ واپس کرنا ہے آپ نے 54%. میرا یہ خیال ہے کہ میریٹوریم کرنا پڑے گا ان ملکوں سے کہ جی 10 سال کے لیے ہمیں نہ قرضہ واپس کرنے دیں، اس کے بعد ہم اپنی اکانومی چلا لیں، اس کے بعد یہ کریں گے. اسی طرح جو ہے آپ کا ڈیفینس بالکل ٹھیک ہے، وہاں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پیسے وہیں لگتے ہیں جہاں جس کے لیے دیے ہوئے ہیں. مگر وہ جو پینشنز ہیں 33%، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ کو سوچنا پڑے گا. اگر آپ یہ دیکھیں، یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10.5% ہے، جو کہ پورے اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. اب تو ہر اکانومسٹ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 14-15 یا بلکہ اس سے بھی اوپر جانا پڑے گا اگر آپ کو سسٹین کرنا ہے پاکستان کی اکانومی کو. تو جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، ہم تو ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں کر پا رہے. تو اگر ٹیکس کلیکشن کے لیے پھر حکومت جب لیویز لگاتی ہے تو پھر بھی ہم شور کرتے ہیں. ہم ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں نا، ورنہ بالکل. انڈائریکٹ ٹیکسز اور ود ہولڈنگ ٹیکسز سب دے رہے ہیں. جی بالکل. یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ جو دے سکتے ہیں ان پہ کم ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اور جو ٹیکس نہیں دے سکتے ان پہ زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور مڈل کلاس جو ہے وہ پس رہی ہے. یہ اس کو تو آئی ایم ایف بھی کہتا ہے اور ورلڈ بینک بھی کہتا ہے کہ کنسیڈر کریں. بلکہ ریسنٹلی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ آپ کی جو پاورٹی ریٹ اوپر گئے ہیں وہ سیلز ٹیکس کی وجہ سے گئے ہیں. سو ریچ کرنا پڑے گا. مگر جو بات ایک ٹیکس کی فلسفی ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکس لیا کیوں جاتا ہے. یہ ٹیکس کے 2 حصے ہوتے ہیں لینے کی وجہ. ایک ہے کہ گورنمنٹ چلے، اس کی مشینری چلے. وہ آپ نے اتنی بڑی کر دی ہے. ابھی بھی تو میں آج بھی پڑھ رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے جی 36 صوبے بنا دیں، 38 صوبے بنا دیں. نہیں، یہ 1 یونٹ بنائیے. یہ جو اوور لیپ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ، ان کو ختم کیجئے تاکہ آپ کا جو ہے اخراجات کم ہوں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی اکانومی کی اس وقت کس حالت میں ہے؟ آیا کہ یہ ریکوری فیز میں ہے، اسٹیبل فیز میں ہے، یا ٹوٹل تباہ ہو چکی ہے؟ ٹوٹل تباہ نہیں ہوئی. جو آپ کی گروتھ ہے وہ 3.7 پہ چلی گئی تھی، وہ کم ہو کے 2.7 پہ آئی ہے. جو آپ کے انٹرسٹ 10% پہ چلے گئے تھے وہ بڑھ کے 11% پہ چلے گئے ہیں. جو آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 7% پہ آ گئی تھی، وہ کہیں 17% پہ چلی گئی ہے. سو جو اعداد و شمار نیچے آنے چاہیے وہ اوپر جا رہے ہیں، اور جو اعداد و شمار اوپر جانے چاہیے گروتھ، وہ نیچے آ رہی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ جو ہم نے اکنامک گینز کیے تھے اس کا ریورسل ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اب یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہی حکومت کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو جو ہے کوئی انجیکشن لگا سکے. تو اب انجیکشن اکانومی کو لگے گا یا عوام کو؟ مہنگائی ہوگی، مگر ایک خاص سطح پہ جو ہے، جو آپ کی پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں، امپلائمنٹ جنہوں نے دینی ہے، شاید گورنمنٹ ان کے بارے میں سوچ رہی ہو. مگر جب تک آپ کے پاس آئی پی پیز آپ کو سکویز کر رہے ہیں، جب تک آپ کی گورنمنٹ کے اپنے لوگ پلفریج کر رہے ہیں، یہ جو آپ کا خواہشیں ہماری ساروں کی ہیں کہ گروتھ جلدی ہو جائے. اسمال بزنسز کرائسس میں ہیں، اسمال فارمرز کرائسس میں ہیں. اب تو یونیورسٹیاں بھی کرائسس میں چلی گئیں کیونکہ لوگوں نے اپنے بچے ٹیوشن سینٹرز میں ڈال دیے ہیں. سو کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تھنک ٹینکس کو استعمال کیجئے. حل ہیں، ہم سب کے پاس ہیں. شاید آپ میرے حل سے اگری نہ کرتے ہوں، مگر ہم دونوں مل کے
کوئی ایک ایوریج تو بنا سکتے ہیں نا، مگر اگر یہ گورنمنٹ سمجھے یا گورنمنٹ کے اہلکار سمجھیں کہ وہ کسی سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انڈسٹری چیمبر کے ساتھ ڈسکشن کر لیں اور پھر بتا دیں کہ جی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے، تو ایسے نہیں چلے گا ملک. کرائسس کچھ چھوٹا سا نہیں ہے. آپ یہ تیل ایران سے اگر خرید لیں تو آپ کو سستا تیل مل جاتا ہے. آپ کیوں کس سے ڈر رہے ہیں کہ ایران سے تیل نہیں خرید رہے؟ یو ایس سینکشن سے ڈر رہے ہیں سر، ہم امریکہ کی پابندیوں سے ڈر رہے ہیں. کوئی ایسی سینکشن نہیں لگی ہوئی اب ایران کے تیل پہ. آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے پوچھا تھا کہ پاکستان کے رستے چین کو تیل جا رہا ہے ایرانین، تو انہوں نے کہا کہ ہاں پتہ ہے. تو اگر چین تک جا سکتا ہے تو ہمارے تک بھی پہنچ سکتا ہے نا. چلیں ڈاکٹر صاحب وہ چائنا ہے، ڈاکٹر صاحب وہ چائنا ہے، ایک اپ کمنگ سپر پاور ہے. ہم پاکستان ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آج انگلستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ روسی تیل ہندوستان سے خریدنا ہے. سو دنیا میں آپ آفٹر آل اتنا آپ نے اچیومنٹ لی ہے اپنی ڈپلومیسی میں، امریکہ کی باتیں ایران تک پہنچائیں اور وائس ورسا، تو اس کے ساتھ آپ ان سے یہ مراد بھی تو مانگ سکتے ہیں نا جی کہ اس کے عوض ہمیں اجازت دے. ایک بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے موجودہ وزیر خزانہ پہ، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھ ہمارے آج کے لوگ امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود بھی ہم آئی ایم ایف سے کوئی اچھی کنسیشنز لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ آئی ایم ایف کو بتائیں کہ ہمارے اکنامک کنڈیشنز بڑے خراب ہیں، کچھ نرمی برتی جائے اپنی شرائط میں. کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم کوئی بہتر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف سے پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف کو بھی آپ کی کنڈیشن کا پتہ ہے، دنیا کا پتہ ہے، وہ آپ کو کولیپس نہیں ہونے دے گی. مگر جو آئی ایم ایف کی فلسفی ہے، جو ٹیکسٹ بکس میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو جانی چاہیے کہ لوگ ان کا ڈیمانڈ کم کر دیں، کاسٹ افیکٹو انڈسٹری سروائیو کرے، نہیں تو اس کی جگہ ملٹی نیشنل آ جائیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ملٹی نیشنلز کا رستہ کھولیے. آپ کی جب کیونکہ ان ایفیشینٹ اکانومی ہے، آپ کے ورک ہیبٹس کم ہیں، آپ کے انوویٹو ویز آف ڈوئنگ بزنس جو جن کے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں، وہ بڑھ بھی رہے ہیں، تو آئی ایم ایف سے بالکل نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. تو کیا کنسیشنز ہم لیں؟ اگر ہمیں کیا کنسیشنز مانگنی چاہیے فوری طور پہ اپنی اکانومی کو تھوڑا سا سٹیبل کرنے کے لیے؟ پہلی کنسیشن جو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم 10 سال کے لیے میریٹوریم کریں، قرضہ جو ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل دینا ہے اس کو روک کے وہ وعدہ کریں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن اور انڈسٹریلائزیشن پہ خرچ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ مان جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کو ایگریکلچر کے اوپر اور واٹر ریزروائرز کے اوپر ورلڈ بینک پیسے دے کہ آپ کے وہ جو انڈر کنسٹرکشنز ہیں ڈیمز اور پیسہ نہیں ہے ان کو آپ بڑی تیزی سے ایٹ لیسٹ چھوٹے ڈیمز جو ہیں اگر بڑا نہیں بنا سکتے بنائیں. تیسرا یہ ہے کہ جو گارنٹر ہے ورلڈ بینک ہمارا سنتاس معاہدے کا، اس میں وہ انڈیا کو سینکشن کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو بالکل آپ نے ایک بات کی، لیکن فوری طور پہ اس بجٹ کے لیے کیا کوئی ٹیکس ریلیف مانگا جائے آئی ایم ایف سے؟ آئی ایم ایف سے ہم کوئی ایسی کیا چیز مانگیں کہ اگلا بجٹ حکومت کے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جائے بنانا؟ جی بالکل مانگ سکتے ہیں، بلکہ ایڈوائز ہے آئی ایم ایف کی کہ جی مڈل کلاس اور سیلریڈ کلاس کے لیے آپ ٹیکس ریٹس کم کر دیجئے، اور جو ہائر انکم گروپس ہیں ان کے لیے ٹیکس ریٹ اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یا وہ جو ٹیکس ایویشن کرتے ہیں ان کو. میرا اپنا خیال اور ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکس اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، پروونشل گورنمنٹس کو ٹیکس کرنا چاہیے، اور 20% وہ اکٹھا جو ہر پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دے. آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ مطلب الٹا ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم میں پھر بھی وہ بات کی گئی کہ ٹیکس اکٹھا ہوگا جو فیڈرل ڈویزیبل پول میں آئے گا، اور پھر فیڈریشن جو ہے اس کو صوبوں میں آبادی اور باقی عناصر کے حوالے سے تقسیم کر دے گی. لیکن جب آپ یہ بات، لیکن سر میں یہ بات کروں کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں
حکومت جو ہے یا پاکستان کی ریاست تو کچھ اور سوچ رہی ہے. پاکستان کی ریاست تو یہ سوچ رہی ہے کہ ہم پری 18th امینڈمنٹ والے فارمولے میں چلے جائیں, یا کم از کم 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں کی جائیں اور فیڈرل کو جو فائنینس کے حوالے سے زیادہ امپاور کیا جائے, اس کو مزید جو ہے ٹیکس لینے کا اختیار دیا جائے, اور مزید جو ہے علاقے اس کے اندر آئیں تاکہ اس کی مالی حالت مستحکم ہو. کیونکہ فیڈرل حکومت کہتی ہے کہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس اسپینڈنگ کے بعد اس کے پاس خرچہ کرنے کو کچھ نہیں بچتا. تو آپ اس رائے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ جو حکومت کے اندر ہے, اور صوبوں کو ٹیکس دینے اگر اختیار دے دیا جائے جو آپ کی رائے ہے, تو اس کے بعد وفاق اپنا انتظام کیسے چلائے گا؟ آپ ہی کے پروگرام کے شروع میں ایک بات کی تھی جو آپ مس کر گئے. میں نے یہ کہا تھا کہ صوبے ختم کر دیجئے, سارا 1 یونٹ کیجئے جیسا ایوب خان کے زمانے میں تھا, اور لوکل باڈیز کو فعال کیجئے الیکشن کے تھرو. ڈاکٹر صاحب 1 یونٹ سے مسئلے مسائل بھی بہت ہوئے تھے, پاکستان بھی الگ ہو گیا تھا. نہیں 1 یونٹ سے مسئلے مسائل نہیں ہوئے تھے, مارشل لا سے مسئلے مسائل ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب ڈیموکریٹک سیٹ اپ تو یہ ہوتا ہے کہ اختیارات نیچے تک جائیں, زیادہ سے زیادہ نمائندے ہوں, زیادہ سے زیادہ ایکسیسیبل ہو. 1 یونٹ بن جائے گا تو ڈکٹیٹرشپ کی ایک روح تازہ ہو جائے گی دوبارہ سے. آپ کا خیال ہے کہ ابھی نہیں ہوئی 1 یونٹ نہیں تھا تو وہ تو پھر آپ آپ آئینی شکل دے دیں گے. پھر ابھی تو آئینی شکل تو نہیں نا ہے, پھر وہ 1 یونٹ میں آئینی شکل دیں گے آپ. امینڈمنٹ جو ہے اس نے کوئی تھوڑی سی آئینی شکل نہیں دی چیزوں کو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پاکستان کی جو اکانومی کے حوالے سے جو خدشات تھے اس کے آپ نے سوالوں کے جواب دیے. اعتزاز آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو, آبویسلی انہوں نے کافی جو بات کی ہے اکانومی کے حوالے سے. ایک چیز تو درست ہے کہ جو حکومت ہے اس کے پاس بھی جو فزیکل سپیس ہے وہ بہت شرنک ہو رہی ہے, اس کے پاس بھی جو ہے آپشنس کم ہوتے جا رہے ہیں. اس نے بھی اگر حکومت کو چلانا ہے, ملک کا انتظام کرنا ہے, اس کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے, تو اس کو پیسے تو چاہیے. جہاں ایک طرف عوام تنگ ہے وہاں حکومت بھی تو اپنے اخراجات سے تنگ ہے. تو آئی تھنک کہ برڈن شیئرنگ کی اس ٹائم اب زیادہ ضرورت ہے. جو بجٹ بنے اگلا, حکومت شاید یہ ریئلائزیشن رکھتی ہو کہ وہ برڈن شیئرنگ کے فارمولے کو کرے, کہ کچھ تھوڑا سا وہ اپنے اوپر لے, اپنے اخراجات کم کرے, اور شاید کچھ بوجھ جو ہے وہ عوام کو اٹھانا پڑے گا. یہ تو ہمیشہ بوجھ عوام نے اٹھایا ہے, حکمرانوں نے بوجھ بہت دیکھا ہے, ہم نے کبھی بھی نہیں اٹھایا. حکمرانوں کے ابھی بھی وہی عیاشیاں جاری ہیں, وہی ان کے پروٹوکولز ہیں, وہی ان کی چیزیں جاری ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھی ذرا بتائی ہیں چیزیں کہ ٹیکسز کا پھر وہی بڑھیں گے. اس کے علاوہ جو مہنگائی کی شرح پھر بڑھے گی, کیونکہ جنگ کی سینیریو کی وجہ سے ابھی جنگ کے وہ اثرات ابھی وہ سامنے نہیں ہے جو آئندہ آنے والے وقتوں میں سامنے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کی اپنی بھی رائے ہیں کہ انہوں نے بڑا ایک مشورہ دیا ہے جس کو ہم ان کا اپینین ہی سمجھتے ہیں 1 یونٹ کے حوالے سے, لیکن اس سے مسئلے مسائل تو حل نہیں ہوں گے, بلکہ وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. صوبائیت کو ختم کرنا, ہر کلچر کو, ہر وہ تو آئی تھنک بہت ہی ایک مشکل جو ہے وہ خواہش ہے. آئی تھنک پاکستان جو ہے نا وہ 1 یونٹ والے اس سے بہت اب آگے چلا گیا ہے. ہم اتنا پیچھے اب نہیں جا سکتے, اس کے نقصانات بہت بڑے ہیں, وہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں. آئی تھنک وہ تو اب پاسبل نہیں, کیونکہ اب بات تو ہو رہی ہے صوبائی خود مختاری کی, اب تو بات ہو رہی ہے پروونشل اٹانومی کی, اس کو مزید مضبوط کرنے کی. ڈیموکریسی کا بیسک یہ رول یہی ہے کہ آپ نے اختیارات نیچے تک جتنے ایک ہو بار سکے. اس چیز سے میں ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے کہا, انہوں نے جو بات انہوں نے کی کہ ہمیں لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ مضبوط فعال کرنا چاہیے, مضبوط کرنا چاہیے, اور وہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے نا مسائل کا وہ حل بھی موجود ہے. جب صوبائی سطح پر, نچلی ترین سطح پر حکومتیں موجود ہوں گی, اور اگر ہم جو پروونسز کو پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ نیچے سطح تک پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈ بنا کے جب اگر جائے گا, تو آبویسلی جو ایک ود ان دی پروونسز ایک جو وہ ہے کہ جی سارا پیسہ لاہور, کراچی, پشاور اور کوئٹہ پہ لگ رہا ہے, وہ ایک چیز بھی دور ہوگی. اور آئی تھنک اس سے جو ہے ایک باقی جو وفاق کی جو چیزیں ہیں, شکایات, وہ بھی کچھ حد تک کم ہو سکیں گی. اور ایک جو چیز ہے جو ایک نیا فارمولہ آیا ہے کہ جو ڈیفنس ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ جو 2 ایسے پروجیکٹ ہیں, اس میں وفاق چاہ رہا ہے کہ وہ صوبوں کو کہے کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں. اب اس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو صوبے پیسے دیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفنس ہوتا ہے وہ تو پورے ملک کا ہو رہا ہوتا ہے, فوج بیسکلی وہ کہتے ہیں پورے ملک کی ہے.
تو احمد صاحب ابھی آپ عام عوام کو ذرا سادہ سے الفاظ میں سمجھا دیں یہ بجٹ کا ایک سینیریو کہ اس میں صوبے کہاں پہ ہوتے ہیں, ان کی کیا پوزیشننگ ہوتی ہے اور وفاق کی کیا پوزیشننگ ہوتی ہے, تاکہ عام عوام کو بھی سمجھ آ جائے کہ بجٹ جو بجٹ سے وہ تو NFC ایوارڈ ہے. NFC ایوارڈ تو بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ ایک فیڈرل ڈویزیبل پول ہوتا ہے جس کے اندر جتنی بھی حکومت کے پیسے جمع ہوتے ہیں پورے ملک سے, ہمارے کلیکشن تو جو ساری ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, کچھ وفاق کے پاس ہے, کچھ ٹیکس جو ہیں وہ صوبے اپنے طور پہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں, اور کچھ ٹیکس ایسے ہیں جو صوبے چاہتے ہیں کہ ان کو کلیکٹ کرنے کی اجازت دی جائے, جو کہ بھی ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے. برحال فیڈرل ڈویزیبل پول بنتا ہے, اس میں سارے پیسے جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک فارمولا بنایا گیا ہے جس کو NFC کہتے ہیں. اس میں 57.5% جو ہے وہ سارے صوبوں میں چلا جاتا ہے, اور وہ ان کی آبادی ترقی کا معیار دیکھ کر اور کچھ اور جو ہے ایریا دیکھ کر اس کو بنا کے جو ہے نا وہ آپ صوبوں میں دیتے ہیں 57.5%, اور وفاق کے پاس 42.5% رہ جاتا ہے. اور اس میں پھر وفاق جو ہے اس نے جو ہے اپنا PSDP دینا ہوتا ہے, اس نے اپنا ڈیفینس بجٹ دینا ہوتا ہے, اس نے اپنی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوتی ہے. اب کیونکہ ہم نے پرانے قرضے لیے ہوئے ہیں اور اب ہمارا قرضوں کا جو حجم ہے وہ $130 ارب تک چلا گیا ہے, تو ہمیں اس حوالے سے وفاق نے قرضے بھی واپس کرنے ہوتے ہیں. وفاق کا بھی یہ موقف ہے کیونکہ جو ہم قرضے لیتے ہیں اس کی جو لگتے ہیں وہ مختلف پروجیکٹس میں لگتے ہیں جس میں صوبے بھی شامل ہوتے ہیں. تو وفاق ایک تو یہ چاہتا ہے جو ڈیٹ سروسنگ ہو اس میں صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں. دوسرا وفاق جو ہے اب چاہ رہا ہے کہ جو ڈیفینس ہے اس کے حوالے سے جو ڈیفینس کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں ہم اس کے حوالے سے بھی صوبوں سے ایک مالی معاونت جو ہے ڈیفینس یعنی کہ وہ صوبے کریں. عام الفاظ میں کہا جائے کہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, پھر اس کا NFC ایوارڈ یعنی کہ صوبوں کے لیے جو اس کا طے ہوتا ہے وہ اس میں سے بھی چاہ رہی ہے حکومت جو NFC ایوارڈ صوبوں کو دی جاتا ہے اس میں بھی سے ہمیں حکومت چاہ رہی ہے کہ اس میں سے بھی وہ لے. اس کے لیے 2-3 پرپوزلز وہ ہیں. ایک تو یہ کہ سارے ڈیفینس میں اگر آپ اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ کم نہیں کرنا چاہتے شیئر, تو آپ اپنے شیئر میں سے کچھ وفاق کو والنٹیرلی دے دیں. دوسرا جو وفاق حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, پاپولیشن کے جو منسٹریز ہیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک دوبارہ فیڈرل لیول پہ آ جائیں, اور پھر جو آبویسلی اس کے حوالے سے جو انتظام وغیرہ ہوگا وہ جو ہے وفاق کرے گا, اس کے حوالے سے بجٹنگ وفاق کرے گا. اور ایون کہ وفاق تو یہ بھی چاہ رہا ہے کہ کچھ ایریاز جو ہیں وہ فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دی جائیں, کچھ بلوچستان کی کر دی جائیں, کچھ پنجاب کی کر دی جائیں, کراچی کے اس کے حوالے کر دیا جائے, اس سے بھی اس کے جو ریونیو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اور لیکن صوبے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ 18ویں ترمیم کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ کر دیں گے, اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے, تو بہت سارا بوجھ آپ کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے محکمے اور ایسے ادارے, ذیلی ادارے وہ ورکنگ کر رہے ہیں وفاق کے انڈر جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. تو صوبے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو بوجھ ہے وہ اپنے خود ہی اٹھایا ہوا ہے, آپ اس سے جان چھڑائیں گے تو آپ کے پاس ایک اچھی فسکل سپیس جو ہے وہ بن جائے گی. تو بہرحال اعتزاز یہ جو ہے ایک سینیریو ہے یہ بن رہا ہے. آنے والے دنوں میں بجٹ کے بعد دیکھتے ہیں ایک تو بجٹ میں کیا نکلتا ہے, اور دوسرا یہ کہ 28ویں ترمیم جس کی بڑی بات ہو رہی ہے کیا اس کو کوئی عملی جامہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو اس کے کیا اثر پڑے گا پاکستان کی اکانومی پہ, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. ناظرین اس حوالے سے بھی ہم نظر رکھیں گے, اور اس طرح کی مزید ڈسکشنز کو سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے ہم امید کریں گے آپ ہمیں فالو کریں گے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.